السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر مصطفیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ نیوز ہب یوٹیوب چینل۔ دوستو، وقار یونس نے اپنے ٹویٹ سے سرفراز احمد کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی؟ دوستو، ایک اہم راز سے پردہ اٹھ گیا۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کو ٹیسٹ اور ٹی20 کی قیادت سے برطرف کیا تھا، جس پر مختلف ماہرین کرکٹ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سرفراز احمد کو اپنی ناقص فارم کے باعث ایک عرصے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور عالمی نمبر 1 ٹی20 ٹیم کی نات تجربہ کار سری لنکن ٹیم کے ہاتھوں 3-0 کی کلین سویپ شکست کے بعد پی سی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بورڈ نے سرفراز احمد کو ٹیسٹ اور ٹی20 کی قیادت سے برطرف کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جہاں ایک طرف چند حلقے سرفراز کو قیادت سے ہٹانے کے فیصلے کو درست قرار رہے ہیں، تو کچھ لوگ خصوصاً ٹی20 کے کپتان کے عہدے سے سرفراز کو ہٹانے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اسے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح اور بالنگ کوچ وقار یونس کے گٹھ جوڑ کا خدشہ قرار دے رہے ہیں۔ وقار یونس کے گٹھ جوڑ کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ان دونوں بڑوں نے لابنگ کر کے سرفراز کو گھر واپسی کا راستہ دکھایا۔ سرفراز کو ابھی تک ون ڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹانے کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ بورڈ نے قومی ٹیم کے مستقبل قریب میں کوئی بھی ون ڈے سیریز نہ ہونے کے باعث یہ اعلان نہیں کیا، اور سیریز قریب آتے ہی یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ گویا کہ سرفراز احمد ابھی صرف 32 سال کے ہیں، اور ابھی تک انہیں ٹیم سے ڈراپ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن حالیہ اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا کیریئر بھی داؤ پر لگ گیا ہے، اور کیا پتہ وہ دوبارہ کبھی ٹیم کی نمائندگی کر سکیں یا نہیں۔ دوسروں کا تو پتہ نہیں، البتہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالنگ کوچ وقار یونس کو اب سرفراز احمد کا کیریئر ختم نظر آتا ہے، اور وہ اپنے ٹویٹ میں کافی حد تک اس بات کا عندیہ بھی دے گئے۔ وقار یونس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پیارے سرفراز، آپ نے بحیثیت کپتان پاکستانی ٹیم کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ، آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وقار یونس نے ہیش ٹیگ میں تھینک یو ٹائیگر کا الفاظ بھی استعمال کیا۔ وقار یونس نے اپنی پوسٹ میں سرفراز احمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تو کیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کا یہ پیغام کسی رخصت ہونے والے کپتان کے بجائے کرکٹ کو خیر باد یا ریٹائرمنٹ لینے والے کرکٹر کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں سرفراز احمد اور وقار یونس کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جب وکٹ کیپر بلے باز سے قیادت کا منصب واپس لیا گیا تو کچھ شائقین کرکٹ اس اقدام کو ٹیم میں لابنگ کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ بات جو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2015 کے ورلڈ کپ کے دوران جب قومی ٹیم کو اوپننگ میں مشکلات کا سامنا تھا اور ناصر جمشید مستقل فلاپ ہو رہے تھے، تو عوام کے پرزور اصرار کے باوجود اس وقت کے ہیڈ کوچ اور کپتان مصباح الحق انہیں موقع دینے کو تیار نہیں تھے۔ حد تو یہ تھی کہ جب ایک پریس کانفرنس کے دوران وقار سے کہا گیا کہ وہ سرفراز سے اننگز کی اوپننگ کیوں نہیں کراتے، تو سابق ہیڈ کوچ نے جواب دیا کہ کیا سرفراز اوپننگ بھی کرتے ہیں، اور جب سرفراز کو جنوبی افریقہ کے خلاف اہم ترین میچ میں موقع دیا گیا تو انہوں نے 49 رنز کی عمدہ اننگ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وکٹ کے پیچھے 6 کیچ بھی پکڑے اور میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ لے اڑے، اور پھر اگلے میچ میں آئی لینڈرز کے خلاف سینچری بنا کر پاکستان کو کوارٹر فائنل میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ لگاتار دوسرا مین آف دا میچ ایوارڈ بھی جیتا۔ ان کامیابیوں کے باوجود سرفراز کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ ون ڈے ٹیم کی قیادت کے لیے سرفراز کو نظر انداز کرتے ہوئے اظہر علی اور کو یہ منصب سونپا گیا۔ جی ہاں، وہی اظہر علی جنہوں نے اس وقت گزشتہ 3 سالوں میں کوئی ون ڈے میچ نہیں کھیلا تھا۔ پھر جب بورڈ نے وکٹ کیپر بلے باز کو ٹی20 ٹیم کا نائب کپتان بنایا تو دورہ سری لنکا پر ہیڈ کوچ وقار یونس نے انہیں ہی ٹیم سے ڈراپ کر دیا، اور اس معاملے پر اس وقت کے چیئرمین پی سی بی شہریار نے بھی اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرفراز کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے وقار یونس سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ٹیم کی ناکامیوں کی پیش نظر وقار یونس نے ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹ میں قومی ٹیم کی قیادت سونپ دی گئی۔
اب ایک مرتبہ پھر جیسے ہی مصباح الحق اور وقار یونس نے قومی ٹیم کی باغ دوڑ سنبھالی تو ایک سیریز بعد ہی سرفراز کی 2 فارمیٹس میں قیادت سے چھٹی کر دی گئی اور ان کی قومی ٹیم میں جگہ بھی مشکل نظر آتی ہے۔ سرفراز احمد کی فارم یقیناً کافی عرصے سے خراب چل رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود عالمی نمبر 1 ٹی20 ٹیم کی قیادت سے سرفراز کو ہٹانے سے پی سی بی میں شفافیت کے عمل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور مستقبل میں اس کے بدترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ وقار یونس نے اپنی اس ٹویٹ سے سرفراز کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی، یہ بات تو چند دن میں واضح ہو جائے گی، لیکن اگر سرفراز کے کیریئر کو اس انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ وقت دور نہیں جب کھلاڑی قومی ٹیم کی قیادت کو اعزاز کے بجائے بوجھ سمجھ کر اسے لینے سے ہی انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک لازمی کریں، اور سرفراز احمد اور وقار یونس کے اختلافات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔